یا اللہ پاک، ہمارے گھروں میں جو رزق کی تنگی نے گھیرا ڈال دیا ہے، میرے مالک اسے دور فرما۔ میرے مالک ہمیں دین کا داعی بنا، اللہ تیرے راستے پہ چلنے والا بنا، تیری دعوت کو قبول کرنے والا بنا، دن رات تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک، جو میری بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آ، ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ، انہیں مشکلوں سے دور کر، اور اگر جو میری بہنیں پریشان ہیں انہیں صبر دے اور ان کے تنگی کو دور فرما میرے مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ مجھے دیکھنے والی سننے والی بہنوں کو بہت 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 سلام۔ تو بس جناب، آج کا جو ولاگ ہے نا وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ جو ہم ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں صفائی ستھرائی اور آرگنائزنگ کے علاوہ بھی بہت سی پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ گھیرا ڈالی بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا ہماری پریشانیوں کو دور کر، اور جن باتوں کے سبب تو ہم سے مالک خفا ہے ان تو راضی ہو جا۔ سب سے پہلی ترتیب تو میں آپ کو زندگی کی یہی کہوں گی نا کہ یار، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو نماز کی طرف آ جائیں۔ جب نماز میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان ہو رہی ہے نا 5 وقت، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کا راستہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو بلیو می سب کچھ ہمیں اس دنیا میں مل جائے گا۔ اور پھر قرآن کی ترتیب تو آپ نے رکھنی ہی ہے، پر کوشش یہ کرنا ہے کہ ہر فجر کے بعد، یا فجر کے بعد نہیں تو جب آپ کو وقت ملتا ہے، آپ مغرب کے بعد فجر کے بعد خاص کر سورہ یاسین کا اہتمام کریں۔ اس سے آپ کی پریشانیوں کا جو ذمہ ہے نا وہ اللہ لے لیتا ہے، آپ کے مسئلے خود ہی سارا دن حل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے گھر کی نارمل روٹین میں جو ہے وہ لگ جانا ہے۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یار کوئی آئیڈیاز دیں، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو جو میری پیاری بہنیں پریشان ہیں تو انہیں میں آج زبردست سے یہ آئیڈیاز دوں گی جس سے کہ وہ باعزت گھر میں بیٹھ کے کما سکیں گی۔ انہیں جو ہے نا کہیں گائے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، لیکن دیکھیں کچھ کھانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک پڑھی لکھی بھی نہیں ہے نا تو آپ کے لیے زبردست جو ہنر ہے نا میرے حساب سے وہ پارلر کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ محلے میں پارلر بھی چلاتی ہیں اور آپ صرف اور صرف تھریڈنگ بھی لوگوں کی کرتی ہیں، ویکسنگ یا فیشیل بھی کر رہی ہیں، یا صرف ایک دلہن بھی آپ ایک ہفتے میں تیار کر لیتی ہیں، تو یقین کریں آپ کا پورا مہینے کا بجٹ جو ہے نا ایک طریقے سے نکل جائے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ پہلے آپ آن لائن یا کورس کر لیں یا کسی اچھی بیوٹیشین کے ساتھ جا کے تھوڑے سے پیسے لگا لیں، لیکن آپ سیکھ لیں۔ آج آپ کچھ انویسٹمنٹ کریں گی تو کل جا کے آپ ایک کامیاب عورت بنیں گی جو اپنے گھر کو چلا سکے گی۔ ساتھ میں اگر آپ کے گھر میں یہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں پارلر کا کام بھی نہیں کر سکتی، مجھے گھر سے اجازت نہیں مل رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ٹیوشن گھر میں پڑھانا ہے اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، یا پھر آپ جو ہے نا گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر سکتی ہیں، سلائی سیکھ لیں۔ بہت اچھا کام ہے سلائی۔ ہماری بہت سی ایسی معاشرے کی عورتیں ہیں جو بہت عزت سے اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں سلائی کر کے۔ ساتھ آپ کو میں یہی بتاتے چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بہت ہی بجٹ فرینڈلی قورمہ جو ہے نا آج بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی ریسیپی چھوٹی سی شیئر کر لیتی ہوں، کہ بہت ساری بہنوں کے میسج آئیں گے کہ یار آپ ریسیپی مینشن کیوں نہیں کرتی۔ تیل لے لیا، تیل میں نے 3 4 5 6 الائچی جتنی بجٹ میں آتی ہیں آپ نے کوٹ کے ڈال لی، چکن کو اس میں فرائی کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے لہسن ایڈ کر لیا، اچھے سے بنائی کر لی، تھوڑا زردے کا رنگ ڈال دیا، آلو بھی شامل کر دیا، اچھے سے بنائی کر لی۔ دہی لے لی، دہی میں آپ نے پیسا ہوا گرم مسالہ، بھنا کوٹا زیرہ، یاد رکھیے گا زیرے کو آپ نے ضرور بھون کے کوٹنا ہے، اس کے بعد آپ کی جو قورمے کا ذائقہ آئے گا وہ بہت مزے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ محض 3 بوٹیوں صرف میں نے قورمہ بنایا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور 2 آلو کے 3 آلو میں نے لیے تھے اور انہیں بھون لیا تھا، ٹھیک ہے۔ دہی میں آپ نے زیرہ پاؤڈر، سوکھا دھنیا، نمک، کالی مرچ، گرم مسالہ اور قورمہ مسالے کی 2 چمچ ڈال کے، اور دہی اس میں ڈال کے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ دہی اور آئل جو ہے وہ بالکل الگ ہو جائے، تو سمجھ لیں آپ کا قورمہ بھون کے تیار ہے۔ بس اب آپ نے اور نہیں بھوننا، آپ نے اس میں 1 گلاس بھر کے پانی کا ڈال دیا، اسے سیٹی دے دی، اور بس آپ کا قورمہ لاسٹ میں آپ نے تلی ہوئی پیاز پیسی ہوئی جو ہے نا اس میں ایڈ کر لینی ہے۔ انسٹنٹ سا جھٹ پٹ سا قورمہ بالکل بجٹ میں رہ کے آپ بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ تھوڑی چیزوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کرنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ پوری مرغیوں سے قورمہ بنانا کوئی یہ نہیں کہ مرغ قورمہ بن گیا، لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا افورڈ کر بھی سکتے ہیں لیکن بجٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کی ترکیبوں کو جو ہے نا اپنی زندگی میں آسانی سے لا سکتے ہیں۔
تو چلے آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ بجٹ میں رہتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے عزت سے کمائیں. بہت سارے کام جو ہے دیکھیے آپ کر سکتی ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ محلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں جن نوکریوں کے لیے جانا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی آپ ذمہ داری لے سکتی ہیں، یا آپ ان کا ایک وقت کا کھانا باندھ سکتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، میں بنا کے بھیج دیا کروں گی، مہینے کا یہ بجٹ آئے گا، آپ مجھے دے دیا کریں گے. اور سب سے بڑی اور لاسٹ چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نا یار، وہ ہے آفس کے کھانے. دیکھیں آفس میں مردوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ باہر سے گند بلا منگائے کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا آفس ہر ٹائم بیویاں بنا کے نہیں بیچ سکتی. یہ کام وہ کر سکتا ہے یار جو بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، جسے گھر چلانے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے نا، تو وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اگر آپ بھی کہتی ہیں کہ آپ اچھا کھانا بناتی ہیں، تو آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے اچھی اچھی مزیدار ریسیپیز بنائیں اور جائیں آفس میں ٹیسٹ کرائیں، انہیں بتائیں کہ ہاں میں یہ کام کرتی ہوں، جس حساب سے آپ مینیو دیں گے میں آپ کو بنا دوں گی، لیکن یہ بجٹ آئے گا. ظاہر ہے وہ مرد آفسوں میں لاکھوں روپے مہینے کے لگا کے نا دوپہر کھانا کھانے باہر جاتے ہیں یا منگواتے ہیں کہیں سے بھی، آرڈر بھی کرتے ہیں، تو ان کے سیدھے بلے پیسے لگ جاتے ہیں. اور گھر کا کھانا میں کہتی ہوں چاہے کوئی بھی مرد ہو نا، میں کہتی ہوں گھر کا کھانا مردوں کا فیوریٹ ہوتا ہے. عورتیں زیادہ تر پریفر کرتی ہیں کہ ہم باہر جائیں کھائیں، لیکن وہ مرد ہیں جو گھر کو بھی صحیح طریقے سے مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں گھر کا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ملے. تو آپ جائیں آفسز میں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، کیٹرنگ کا کام کریں، انہیں بتائیں کہ ہم شادیوں بیاہوں میں بناتے ہیں کھانا وغیرہ، آپ ہمیں آرڈرز دے سکتے ہیں. اس طریقے سے یقین کریں آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں نا ایٹ لیسٹ وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کا بجٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اتنی رقم اللہ تعالیٰ، آپ ہمت تو کریں یار. میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ مطلب تم آؤ رزق میں دوں گا. آپ ایک چڑیا کو دیکھیں جو صبح اٹھتی ہے نا تو وہ بھوکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ شام میں گھر لوٹتی ہے نا تو اس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوتا ہے اور اتنا کھانا ہوتا ہے کہ وہ گھر لا کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے. تو یار آپ ہمت کریں، آج سے ہی حوصلہ کریں اور انشاءاللہ آپ اپنے حالات خود بدلیں گی. تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر ذرا صحیح پسند آیا ہے نا تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے قورمہ بچ گیا تھا 1 پلیٹ، تو 1 پلیٹ قورمے میں نے 1 کپ بھر کے چاول بھگو کے بریانی بنا لی تھی جو کہ ہم نے رات میں کھا لی تھی. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم.